بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہو نوجوانوں، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کانفرنس میں اتنے نوجوان آئیں گے۔ بہت سے ہزاروں کی تعداد میں باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لوگ کہتے تھے کہ پاکستانی ادب سے اور ثقافت سے نوجوانوں کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے، وہ یہاں آ کے دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے۔ ان 3 دنوں میں کتنے لوگ آئے، کتنے بچے آئے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پچھلے 3 دنوں سے لاہور کے سب سے پرانے ہوٹل فلیٹیز میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ 1880 میں تعمیر ہوا تھا۔ میرے کمرے کی صفائی کرنے والی خاتون میرے خیال میں اس ہوٹل کی پہلی ملازمہ ہوں گی۔ آج صبح میں نے ان سے کہا، آپ زحمت نہ کریں، آپ کہاں رہتی ہیں، میں آ کر آپ کے کمرے کو صاف کروں گا۔ خاموش ہو گئیں، پھر کہنے لگی، انور صاحب بالا گھر پر ہی رہتا ہے۔ شاید میرا خلوص وہ نہیں سمجھی۔ میں نے پوچھا کہاں کی ہو، تو کہنے لگی گجرات۔ میں نے کہا مسلم لیگ کاف کی طرف ہو؟ بولی مسلم لیگوں نے قاعدے کی ایسی تیسی کر دی ہے، صرف کاف گاف بچ گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں کس کی طرف ہوں۔ پڑھی لکھی ہو؟ میاں جی پڑھی لکھی ہوتی تو بے روزگار ہوتی۔ یہاں تو تنخواہ مل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ میرے کمرے میں پھولوں کے گلدستے چھوڑ گئے تھے۔ میں نے کہا آپ سارے پھول لے جائیں۔ بولی بالا زندگی عذاب کر دے گا، یہ پھول کس نے دیے ہیں، یہیں رہنے دیں، یہ کہہ کے چلی گئی۔ لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد ہے، مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ الیکشن ہوں گے یا نہیں، یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، نہ سرکار، نہ عدالت، نہ خدا جانتا ہے۔ صرف فوج جانتی ہے، مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے۔ حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتا۔ پاکستان لٹریچر فیسٹیول، کراچی آرٹ کونسل کے صدر محمد احمد شاہ رنگیلے نہیں ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں، ہر صوبے کے ادب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ شاہ صاحب کے ہاتھ سے مائکروفون چھیننا اتنا ہی مشکل ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جھنجھنا۔ 15 برسوں سے کراچی میں ادبی کانفرنس کروا رہے ہیں۔ اس سال 3 دنوں میں تقریباً 60,000 لوگ اس کانفرنس میں آئے۔ لاہور میں بھی یہی حال رہا۔ ان 3 دنوں میں میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو دیکھا، آنکھوں میں چمک، پیشانی پر روشنی، چہرے درخشاں، ہاتھوں میں سیل فون، مگر پیشانی پر روشنی سیل فون کی نہیں تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ اس کانفرنس میں
ادب پر بات ہو رہی ہے، ہال نمبر 1 بھرا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جگہ نہیں تھی۔ کلچر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے۔ مصوری، موسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے۔ حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے، ہال خالی ہے۔ 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشتہ دار موجودہ حکومت میں ہیں۔ 4-5 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے۔ جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو، ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے، ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے۔ مگر حکومت جمہوری ہے، ہماری فوج بہت طاقتور ہے، اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر اعظم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں۔ ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوئے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اوئے بچہ جمہورہ اب چل، سب چلے جاتے ہیں۔ بچہ جمہورہ کا تماشا ہم سڑکوں پر 75 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں ڈگڈگی، ایک بندر پر چادر پڑی ہوئی، ڈگڈگی بھی آنے والا اس سے جو کہتا ہے بندر وہی کرتا ہے۔ ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، مگر نئی تھیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے۔ قصور سویلین کا ہے، وہ کچھ اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے۔ ہر حکومت میں جتنا اپنا خیال رکھا، اس کا آدھا خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں ماشاء اللہ کبھی نہیں آتا۔ 75 برسوں میں فوج نے تقریباً 35 برس ہم پر حکومت کی ہے۔ 35 برس تو یوں ہی کہہ گیا، 75 برسوں میں تقریباً 74 برس فوج نے ہم پر حکومت کی ہے، آج بھی کر رہی ہے۔ اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا قصور ہے۔ فوج ہماری ضرورت ہے، مگر جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانین کی تکمیل کروانے میں کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ خود کو ذمہ داری سے آزاد سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہیں۔ وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے اور ان کا عمل بھی انہی کی طرف لوٹے گا۔ 75 برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں۔ دادا غریب، باپ غریب، بیٹا غریب، پوتا غریب، نہ پیسہ، نہ تعلیم، نہ گھر، نہ کوئی مستقبل، ان کا کوئی حق نہیں۔ صرف ایک حق ہے، اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پہ ووٹ ڈالنا فرض ہے۔ 75 برسوں سے یہاں جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، دادا تخت پر، باپ تخت پر، بیٹا تخت پر، بیٹی تخت پر، پھر پوتا تخت پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین لوگ یقین سے محروم ہیں، جبکہ بدترین لوگ پرجوش وارفتگی سے بھرپور ہیں۔ احمد شاہ صاحب نے مجھے یہاں سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، مگر دل نہ ہنسنے کو چاہ رہا ہے نہ ہنسانے کو۔ ہندوستان میں پٹھان نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تاریخی کامیابی، پاکستان میں پٹھان پر ایف آئی آر کا توڑ دیا۔ پاکستان میں پٹھان پر ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے
اور موجودہ حالات میں پاکستانی پٹھان کی کامیابی نظر نہیں آتی، مگر سنا ہے آنے والے الیکشن میں پاکستانی پٹھان کی ایڈوانس بکنگ ہندوستانی پٹھان سے زیادہ ہے۔ میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ سیلاب سے کہیں زیادہ ہم لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ IMF سے بات چیت ختم ہو گئی، ان لوگوں نے کشکول کا منہ 50 گنا بڑھا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب کیا کریں؟ امیر پریشان ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، غریب پریشان ہے روٹی مہنگی ہو گئی۔ جو حال اس وقت پاکستان کے ہر شہر کا ہے، آگرے کا بھی یہی حال تھا جب نذیر اگرآبادی نے لکھا تھا، جب ملی روٹی ہمیں سب نور حق روشن ہوئے، رات دن شمس و قمر شام و شفق روشن ہوئے، اپنے بیگانوں کے تھے لازم جو حق روشن ہوئے، 2 چپاتی کے ورق میں سب ورق روشن ہوئے۔ ایک رکابی میں ہمیں 14 طبق روشن ہوئے۔ ایک جگہ اور کہا ہے، پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کاہے کے؟ وہ سن کے بولا، بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ 75 سالوں سے جو بھی حکومت آئی، ہم نے صبر سے اس کا مقابلہ کیا، کیونکہ ہمیں یہ قول یاد ہے کہ شیطان بھی بھیس بدل کر کام کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ ہم تو صرف خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اس نشان راہ سے دور جس کی عادت ہو گئی ہے، اس نقصان کا اندازہ بھی لگانے کی ہمت نہیں رہی جو ہم کو پہنچنے والا ہے۔ محمد احمد شاہ کی اردو سے محبت ان کو لاہور لے آئی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، کراچی میں 15 سال سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، شہر کے حالات کچھ بھی ہوں، کانفرنس جاری رہتی ہے۔ آرٹ کونسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے۔ آرٹ کونسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے۔ میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے، میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے، کسی اپنے کلمے بھی بھول کر کہیں لکھ رہی ہوں مسرتیں۔ دیر سے آنکھ پہ اترا نہیں اشکوں کا عذاب، اپنے ذمے ہے تیرا قرض نہ جانے کب سے۔ فیض صاحب کا قرض ان کے آنسو تھے، ہمارا قرض بالکل الگ ہے۔ موسم گل ہے لاہور میں، فیض صاحب نے کہا یہ موسم گل گرچہ طرب خیز بہت ہے، یہ موسم گل گرچہ طرب خیز بہت ہے، احوال گل و لالا غمیز بہت ہے۔ فیض صاحب ساری زندگی خلاف لکھتے رہے، مگر بڑی تہذیب اور تمیز سے، پھر بھی کچھ لکھ کر جیل چلے جاتے تھے۔ زندگی کا طویل حصہ جیلوں میں گزارا، مگر میں نے کبھی ان کو روتے نہیں دیکھا۔ ایک مسکراہٹ چہرے پر بکھری ہوئی ہوتی تھی، کہتے تھے مسکرانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، نہ ہم بدل سکتے ہیں نہ یہ لوگ بدلنے کے قابل ہیں۔
جبکہ خود فوج میں کرنل تھے۔ IMF نے حکومت سے کہا وزیروں اور سرکاری افسروں کے اثاثے بتائیں۔ ایک زمانے میں حکومت نے فیض صاحب سے کہا تھا اپنے اثاثے بتاؤ، تو فیض صاحب نے کہا ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں۔ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں۔ دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساغر میں ہے خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں۔ فیض صاحب اسی صدی میں پیدا ہوئے جس صدی میں اقبال پیدا ہوئے تھے۔ اقبال اس صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں، پھر فیض کا نمبر آتا ہے۔ فیض صاحب نے اپنی دوسری کتاب کا نام دست صبا رکھا تھا۔ دست صبا بھی اقبال کے ایک مصرے سے لیا تھا۔ اقبال نے کہا میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک۔ آخر میں جانے سے پہلے دو چھوٹی نظمیں ہیں، ایک زہرا نگاہ کی ہے، ایک فیض صاحب کی ہے۔ دونوں نظمیں آپ پہلے ضرور سن چکے ہوں گے۔ زہرا نگاہ کی نظم ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا۔ یہاں شیر سے مراد نون نہیں ہے، اصلی شیر ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں۔ کوئی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خدا بندہ جلیل و معتبر دانا و بینا منصف و اکبر، میری اس سرزمین پر جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر۔ فیض صاحب کی آخری نظموں میں سے ایک ہے، چھوٹی سی نظم ہے، میری تیری نگاہ میں جو لاکھ انتظار ہے، میری تیری نگاہ میں جو لاکھ انتظار ہے، جو میرے تیرے تن بدن میں لاکھ دل فگار ہے، جو میری تیری انگلیوں کی بے بسی سے سب قلم نظار ہے، جو میرے تیرے شہر کی ہر ایک گلی میں میرے تیرے نقش پا کے بے نشاں مزار ہے۔ اب اس کے بعد چاہے پرشین پوئٹری ہو، چاہے فرینچ پوئٹری ہو، انگریزی ہو، یہ تشبیہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو فیض صاحب نے دی ہے۔ جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں، ستاروں کے کونے نکلے، جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں، جو میری تیری صبح کے گلاب چاک چاک ہیں۔ یہ زخم سارے بے دوا، یہ چاک سارے بے رفو، کسی پہ راکھ چاند کی، کسی پہ اوس کا لہو،
یہ ہے بھی یا نہیں بتا، یہ ہے کہ محض جال ہے، میرے تمہارے عنکبوت وہم کا بنا ہوا۔ عنکبوت مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں۔ میرے تمہارے عنکبوت وہم کا بنا ہوا، جو ہے تو اس کا کیا کریں، نہیں ہے تو بھی کیا کریں، بتا بتا بتا۔ پاکستان کی سرزمین دنیا کی خوبصورت ترین سرزمین ہے، بس ایمانداری کی کمی ہے، بے ایمانی کی زیادتی ہے، تعلیم کی کمی ہے، جہالت کی زیادتی ہے، تہذیب کی کمی ہے، بد تہذیبی کی زیادتی ہے، سچائی کی کمی ہے، جھوٹ کی زیادتی ہے، وفا کی کمی ہے، بے وفائی کی زیادتی ہے، انصاف کی کمی ہے، ناانصافی کی زیادتی ہے، عزت کی کمی ہے، بے عزتی کی زیادتی ہے۔ اس سسٹم کو صرف میرے ملک کے نوجوان بدل سکتے ہیں جو آج یہاں موجود ہیں۔ امجد اسلام امجد بھی نوجوانوں سے یہی کہتے ہوئے چلے گئے، پاکستان کے نوجوان بزم جہاں کی رونق ہیں۔ نذیر نے کہا تھا، رہیں وہ لوگ جو بزم جہاں کی رونق ہیں، ہمارا کیا ہے اگر ہم رہے نہ رہے۔ پاکستان زندہ باد۔